آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں اور یہ ہے درود شریف اور صدقے کے بارے میں۔ آج ہم بتائیں گے کہ کیسے یہ دونوں طاقتور اعمال آپ پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسا سکتے ہیں اور زندگی کو ایسے بدل سکتے ہیں جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، درود شریف بڑا ہی بابرکت عمل ہے۔ یہ فوائد و برکات کا لازوال خزانہ ہے۔ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار فضائل وارد ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ درود شریف پڑھنا محض عبادت ہی نہیں بلکہ بے شمار برکتوں کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو اب غور کیجئے کہ جب بھی آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے اور آپ کی نیکیوں کا ترازو کئی گنا وزنی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس طاقتور عمل کو صدقے کے ساتھ ملا دیا جائے تو جانتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ صدقہ اسلام میں خاص مقام رکھتا ہے۔ قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں ہوں گے اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنا اجر بڑھا دیتا ہے۔ اسلام میں صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ صدقہ ہی مال میں زیادتی، کشادگی رزق، جہنم کی آگ سے دوری، قیامت کی ہولناکی سے بچنے کا اہم ذریعہ اور مرنے کے بعد مسلسل ثواب حاصل کرنے کا ایک سبب ہے۔ اور جو کچھ بھی انسان دنیا میں صدقے کے طور پر خرچ کرتا ہے وہی اس کا حقیقی مال ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم نے اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا اور کھایا پیا اور پہنا وہی اس کا مال ہے، اور مرنے کے بعد جو مال چھوڑ گیا وہ اس کا نہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے نہ ڈریں بلکہ خوب دل کھول کر خرچ کریں۔ یقیناً یہی مال انہیں کل قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گا اور صدقہ جاریہ کے طور پر برابر اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ صدقہ کرنا مال روح کو پاک کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور اسی کے ساتھ صدقے جیسے فضیلتوں والے عمل سے اسے ملاتے ہیں تو آپ کو شاید علم نہ ہو کہ یہ کتنا طاقتور عمل بن جاتا ہے، اور یہ آپ کی زندگی میں ایسے طریقے سے خیر و برکات لاتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ تو بس یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کمانے اور زندگی بدلنے اور برکتوں کے نزول کا ایک اہم فارمولہ ہے، کیونکہ درود شریف رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ یعنی جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو ایک کے بدلے اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ کی تو ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے، جبکہ صدقہ و خیرات سے مال پاک ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک چٹیل میدان میں چل رہا تھا کہ اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ تو وہ بادل ایک پہاڑی پہ جا کر خوب برسا اور پانی ایک نالی میں جمع ہو کر ایک طرف بہنے لگا۔ بس وہ آدمی بھی اس پانی کے ساتھ ہو لیا تو دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغیچے میں کھڑا ہو کر بیلچے سے پانی ادھر ادھر کر رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے بندے، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ اس بندے نے اس آدمی سے پوچھا، تم میرے نام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے بادل سے آواز سنی ہے کہ جاؤ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، اور یہی نام ہے۔ تم اس باغ کی پیداوار کو کیسے تقسیم کرتے ہو؟ اس بندے نے جواب دیا کہ اس باغ کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں، دوسرا کھاتا ہوں، اور تیسرا حصہ اس میں پھر واپس کرتا ہوں، یعنی باغ کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں۔ پیارے دوستوں، صدقے کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ صدقہ مال کو بڑھانے اور کشادگی روزی کا سبب ہے۔ صدقہ ہی باقی رہنے والا حقیقی مال ہے۔ اپنے مال کے 3 حصے کر کے ایک حصہ غرباء و فقراء میں تقسیم کرنا مشروع ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ صدقے کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یہاں تک آپ نے جانا کہ درود شریف پڑھنے سے آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے، جبکہ صدقہ قیامت کے دن سایہ اور سلامتی فراہم کرتا ہے۔ ایک ساتھ ہی اعمال دونوں جہانوں میں ایک مومن کی حفاظت اور بلندی کرتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کا رب اس سے قیامت کے روز کلام کرے گا اور دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے عمل کے کوئی چیز دکھائی نہ دے گی، پھر بائیں جانب دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے عمل کے کوئی چیز دکھائی نہ دے گی، پھر سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو جہنم کی گرمی سے اپنے چہرے کو بچانا چاہے تو اسے ایسا کرنا چاہیے اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ہی ذریعے کیوں نہ ہو، یعنی جہنم سے بچاؤ کو راستے اختیار کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے اور نیک عمل کرتا رہے، کیونکہ یہ جہنم سے بچاؤ اور نجات کا ذریعہ ہیں۔ پیارے دوستوں، یوں تو صدقے کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اگر میں انہیں تفصیل سے بیان کروں تو اندیشہ ہے کہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے اب میں ایک مختصر سی بات کر کے ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس ویڈیو کے بعد درود شریف اور صدقے کو اپنے معمولات کا حصہ بنانا چاہتے ہوں گے، تو ان کی رہنمائی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ درود شریف اور صدقے کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو درود شریف پڑھنے کے لیے روزانہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت مختص کریں، یعنی آپ پورے دن میں کسی بھی وقت اپنی سہولت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسا وقت مقرر کر سکتے ہیں جس میں آپ فارغ رہتے ہوں۔ اس وقت کو قیمتی بنانے اور اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے اور برکتیں کمانے والا بنانے کے لیے کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر درود شریف کا ورد کریں۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے، آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو تو آپ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ جبکہ دوسری اہم چیز بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے، آپ اپنے گھر میں ایک چیریٹی باکس رکھیں۔ ضروری نہیں کہ بازار جا کر کوئی خاص ڈبہ خرید کر لائیں، نیا چیریٹی باکس خرید کر لانے کی کوئی شرط نہیں، آپ کوئی بھی خالی ڈبہ جو محفوظ ہو اس کو چیریٹی باکس بنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر مرتبہ جب آپ درود شریف کا ورد کریں، جس قدر آپ کی استطاعت ہو اپنی استطاعت کے مطابق ڈبے میں تھوڑی سی رقم ڈالتے رہیں، اور پھر جمع شدہ رقم کو خالص اللہ کی رضا کے واسطے اس مقصد کے لیے عطیہ کر دیں جس کی آپ کو حاجت ہو، جو آپ کی ضرورت ہو، جو کام اٹکا ہوا ہو اور پورا نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے، آپ اسے ضرور کیجئے گا۔ تیسری اور آخری چیز، آپ باقاعدگی سے صدقہ دینے کی عادت بنا لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی سب کی سب جمع پونجی صدقہ کر دو، بلکہ جس قدر آپ کی استطاعت ہو اسی قدر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، پھر چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ صدقے کے مال کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے تعلق تو خالص نیت سے ہے۔ جتنی زیادہ نیت اچھی اور خالص ہوگی اسی قدر اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، درود شریف اور صدقہ وہ طاقتور اعمال ہیں جو آپ کی زندگی میں بے پناہ برکتیں، رحمتیں اور خوشحالی لاتے ہیں۔ ان زبردست اعمال کو ملا کر آپ نہ صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج ایک عہد کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کریں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیں، خواہ کتنا ہی کم ہو۔ یاد رکھیں، ہر عمل اللہ کی نظر میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔